عدیل اب آپ یہ بتائیں کہ آپ اسپارکو کے لیے بھی کام کرتے تھے، ہاں تھوڑا بڑا وہ ذرا زبردست ہمیں ایکسپیرینس بتائیں میرا. گے ہاں کہ آف کورس. کیسا رہا؟ میں جب پڑھ کے آیا تھا باہر سے اچھا آپ پاکستان سے. شروع کریں تو اسپارکو کا بھی بتا دیں کہ یوزلی ہمارے ویورز کو اور پاکستان میں بہت کم لوگوں کو اسپارکو کا پتہ ہے کہ اسپارکو کیا ہے اور کیا کرتی ہے. اسپارکو ہاں یہ پاکستان کی اسپیس ایجنسی ہے جو پاکستان کا ناسا اس سے کیا بنتا ہے؟ اسپیس اینڈ اپر ایٹماسفیئر ریسرچ کمیشن. اوکے. اور یہ بنا رہی ہے سیٹلائٹس 1965 سے، تب سے یہ راکٹری کی ٹیکنالوجی بنا رہے ہیں اور یہ کام کر رہے ہیں. بٹ انفارچونیٹلی پاکستان کی پولیٹیکل سچویشن کی وجہ سے سب سے پہلے دھچکا تو لگا تھا 71 کا، اس کے بعد ایک دم سے اس کے اوپر ایکٹیویٹی بہت کم ہونی شروع ہو گئی. اس کے بعد پھر دوسرے دھچکے لگ گئے، پھر مارشل لاز اور پولیٹیکل ٹرموائل ان کے اندر اگنور ہوتی رہی. ہاں دا یوزول اسٹف جو پاکستان کے حال ہیں وہ اس کے حال ہیں، بٹ جو کہانی ہے کہنا چاہیے. بٹ ادروائز ایز اے گورنمنٹ جاب میرے خیال سے کمال کی نوکری تھی یار، زبردست نوکری تھی. کہ ایک تو نارمل سرکاری نوکری کی طرح نہیں ہے یہ جہاں پہ پھٹے ہیں ٹوٹے ہوئے یا اسٹیٹ آف دی آرٹ. اسٹیٹ آف دی آرٹ. آئی مین اٹس ریئلی گڈ. سارے محکمے ایسے ہونے چاہیے. دے شوڈ انویسٹ انٹو بیسک انفراسٹرکچر. انفراسٹرکچر. بالکل. تو یہ اب اسپارکو جو ہے ان کا کوئی پلان ہے چاند واند پہ جانے کا، مارس پہ جانے کا، کچھ ایسا کرنے کون کا؟ نہیں چاہتا، مطلب ہے کہ وڈنٹ یو وانٹ اٹ اف یو وانٹ اسپارکو. سب کے پلان ہوتے ہیں، سب کی خواہشات ہوتی ہیں، بجٹ لمیٹیشنز ہوتی ہیں، پولیٹیکل ریسٹرکشنز ہوتی ہیں. پاکستان کے اوپر ویسے ہی پوری دنیا کے بہت سارے سینکشنز اتنی عادت رہتی تو منگوا نہیں سکتے باہر سے. وہ ہمیں منگوانے کے لیے یا تو چینلز ایسے یوز کرنے پڑتے ہیں جو کہ شو نہ کریں کہ پاکستان آ رہی ہیں چیزیں. وہی چیز آپ انڈیا کو بیچنے کو تیار ہیں، پاکستان کو بیچنے کو تیار نہیں ہے، تو اٹس انفیئر. بٹ جو بھی ہے جیسے تیسے کر کے پاکستانی سائنٹسٹ جو ہیں وہ کام کرتے رہتے ہیں اور کبھی نہ کبھی تو اچھی خبر. تو ابھی کیا what are they, do you know what they're working on اور کیا goals ہیں ان کے؟ I've been away for a long time. Generically speaking ویسے بھی یہی ہوتا ہے کہ if they're working on something جو ایسی ہے کمرشل تو ہمارے پاس نالج ہو سکتی ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی چیز ہو تو مجھے بھی شاید نہ پتہ ہو اس کے بارے میں. کافی کلاسیفائڈ چیزیں. ہاں کلاسیفائڈ پروجیکٹس ہوتے ہیں. بٹ سیٹلائٹس تو انہوں نے اپنی بھیج دی ہیں نا ہماری. ہاں وہ تو 2010 میں میرے خیال سے بھیج دی تھی یا شاید اس کے آس پاس میں. اور اب آئی تھنک وہ کنٹرول بھی پاکستان سے ہی ہوتی ہے، پہلے چائنا سے ہوتی تھی. ہاں یہ گراؤنڈ کنٹرول اسٹیشن یہیں پر پاکستان. اور یہ جو بنائی تھی سیٹلائٹ یہ پاکستان نے خود ہی بنائی تھی کہ چائنا کے ساتھ مل کے بنائی؟ کولیبریشن. چائنا میں ہی بنی تھی، چائنا سے ہی یہ اوپر گئی ہے اور پھر وہیں سے کنٹرول ہوتی تھی. بٹ آئی تھنک اب ان کا کوئی ایک پہلا کنٹرول اسٹیشن ہے جو کہیں بن گیا ہے پاکستان میں، اور اب یہ پاکستان سے کنٹرول ہوتی ہیں. لیکن ابھی بھی اس آفس میں شاید جو لوگ اس کو کنٹرول سینٹر کو آپریٹ کرتے ہیں وہ موسٹلی چائنیز ہیں. ہمارے بھی لوگ ہیں نہیں، موسٹلی اس میں چائنیز ہیں. اگین کوئی کلیئر نہیں پتا بٹ میں نے سنا ہے کسی سے. تو مگر آئی تھنک وہ ایک فیز میں سے گزر رہے ٹائم جو چائنیز ٹیکنالوجی ہمیں ٹرانسفر کر رہے ہیں. So how long were you in Sparkle for? I was there for 2 years. میں ان کی اسٹیبلشمنٹ میں تھا. جو What did you learn? What was the biggest thing that you learned there? یار میں نے باہر کی کام سیکھنا تھا، باہر کہ آپ کی آؤٹ ڈور ایکٹیویٹی جو ہے وہ میں نے اسپارکو میں سیکھی. کیا مطلب آؤٹ ڈور ایکٹیویٹی؟ جو ایڈمنسٹریشن کے کام ہیں، جیسے فار ایگزامپل آپ جائیں وہ صوبہ بازار، وہاں سے جا کے آپ لوہا ارینج کریں، آپ فلانی چیز کریں. مجھے آفس میں بیٹھ کے کرنے کے کام تھی نا ساری کی ساری عمر ایسی جگہوں پہ کام کیا جو آفس میں بھی بٹھا کے رکھتے ہیں کمپیوٹر کے سامنے. تو انہوں نے مجھے دوڑایا بہت، مطلب کہ دیٹ واز بہت میرے کام آئی وہ اسکل کہ آپ لرننگ ایکسپیرینس ہو رہا کہ وہ میں باہر جاؤں. اب میں نہیں گھبراتا، کسی کے ساتھ بھی بیٹھ جاؤ، رکشے پہ بیٹھ جاؤ، موٹر سائیکل پہ بیٹھ جاؤ، گو ٹو انٹیریئر وال سٹی، وہاں سے اچھے ریٹ لے کر آؤ وغیرہ وغیرہ. یہ چیز میں نے اسپارکو میں سیکھی. وہ کہہ لیں اچھے سے اچھے ریٹ ہر آرگنائزیشن کو چاہیے ہوتے ہیں، ان کے بھی یہ ہوتے تھے کہ یار وہاں جائیں، وہاں سے سستی ملے گی. اور اکثر ایسی چیزیں دور دراز ایریاز میں ہوتی ہیں جہاں سے آپ کو اچھا ریٹ ملتا ہے. ادروائز پچھلی جو آرگنائزیشنس میری تھیں وہ یہ تھا کہ وینڈر کو آفس میں بلا لو. اب آفس میں آئے گا تو ریٹ وہ زیادہ ہی دے گا، اور جو آنے کو تیار ہے وہی 2-4 آپشنز آپ کے پاس ہوں گی. یو وونٹ گو ٹو دا سورس اینڈ گیٹ دا چیپسٹ. So you were like into the procurement side. I was in administration. اور ایڈمنسٹریشن کے اندر پھر آپ کو کبھی procurement انہیں کے پاس ہوتی ہے. ہاں مطلب کہ آپ کا کوئی لینا دینا چلتا رہتا ہے کسی نہ کسی کام کے اندر، کبھی ایڈمن کے ریلیٹڈ کاموں کے اندر. سو آئی تھنک دیٹس دا گریٹسٹ لیسن فار می کہ آؤٹ ڈور ایکٹیویٹی جو ایک ہے وہ میں نے اسپارکو میں سیکھی. اس سے پہلے نوکریوں میں نہیں سیکھی.